ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے سبحان اللہ۔ ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں عرشیوں کے۔ اور میں تیرے صدقے زمین طیبہ فدا نہ کیوں تجھ پہ ہو زمانہ، کہ جن کی خاطر بنا زمانہ، کہ جن کی خاطر بنا زمانہ، وہ تجھ میں آرام پا سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابا واستکبر وکان من الکافرین، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، کچھ اللہ کریم کے وہ بندے ہوتے ہیں جو نیک بندے صالحین کا مقام حاصل کر لیتے ہیں، وہ اولیاء کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر ان پر ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جب وہ اللہ والے بن جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ سے کلام بھی کرتے ہیں، پھر ان کا جنتوں میں آنا جانا بھی ہوتا ہے، پھر ان کا جنتوں میں آنا جانا بھی ہوتا ہے، پھر وہ فرشتے اور ملائکہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے مسلمان ریلیجنز انسانوں میں بھی بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مذاہب جناتوں میں بھی بنائے ہیں۔ اللہ کریم نے اولیاء اللہ انسانوں میں بھی بنائے ہیں، اور اللہ کریم نے اولیاء اللہ جناتوں میں بھی بنائے ہیں۔ اولیاء اللہ انسانوں میں بھی بنائے ہیں اور اولیاء اللہ جناتوں میں بھی بنائے ہیں، اور صحابہ کرام انسانوں میں بھی بنائے ہیں اور صحابہ کرام جناتوں میں بھی بنائے ہیں۔ کئی جن صحابی بھی تھے۔ تو جب مقام ولایت ملتا ہے انسان کو تو وہ مقام جب معراج پر پہنچتا ہے ولایت کی، تو اللہ کریم اسے ایک ایسا درجہ عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کریم سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم سے ہم کلام ہو سکتا ہے، جنتوں میں اس کا آنا جانا ہوتا ہے، ملائکہ کو وہ دیکھ لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص اپنے دل میں رائے برابر بھی تکبر رکھ لیتا ہے، رائے برابر بھی تکبر رکھ دیتا ہے، تو اس کے وہ سارے مقامات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں۔ دیکھیں، جنات، اللہ کا ولی تھا کون؟ اس کا نام تھا عزازیل، جنتوں میں رہا کرتا تھا، ملائکہ کا استاد تھا، اللہ کریم سے ہم کلام ہوتا تھا۔ لیکن صرف کیا کہا تھا؟ جب اللہ کریم نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کر لو،
تو کہا تھا یا رب کریم میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں، مقام ولایت پہ تھا، رب سے کلام کرتا تھا، جنت میں آنا جانا تھا، ملائکہ کے جھرمٹ میں رہتا تھا۔ اللہ کریم نے بولا میری بارگاہ سے مردود کیا میں نے تم کو، اپنی بارگاہ سے یہاں سے چلے جاؤ۔ جنت میں اس کا داخلہ بند ہو گیا، ملائکہ سے، فرشتوں سے اس کی ملاقاتیں ختم ہو گئی، اللہ سے کلام اس کا ختم ہو گیا، حتیٰ کہ اب وہ آسمانوں تک کے بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب وہ جنت تو کیا، وہ پہلے آسمان تک کے بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ آپ جس بھی مقام پر ہوں، آپ جتنے نمازی ہوں، جتنے آپ روزے رکھنے والے ہوں، راتوں میں قیام کرنے والے ہوں، لیکن اگر آپ کے اندر یہ تکبر آ گیا کہ میں فلاں شخص سے بہتر ہوں، تو آپ نے وہی کام کیا جو ابلیس نے کیا۔ اس نے تو ہزاروں سال کی عبادتیں کری تھیں، پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ حضرات محترم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہو نہیں سکے گا۔ یہ بات زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم متکبر کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہدایت والی۔ ایک دفعہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے تمام امتیوں کو کہا کہ جمع ہو جاؤ، تو تمام انسان جمع ہو گئے، تمام جنات جمع ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 2 لاکھ انسان اور 2 لاکھ جنات جمع ہو گئے۔ پھر آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ ہمیں آسمان کی سیر کراؤ۔ پھر کیا ہوا کہ وہ ہوا ان تمام لوگوں کو اٹھا کے آسمان پہ لے کر گئی۔ وہاں پر آپ نے ملائکہ کی تسبیح سنی، اس کے بعد آپ نے حکم دیا ہمیں زمینوں کی طرف لے کے جاؤ، دریا کی تہ میں لے کے جاؤ۔ وہ ہوا نے دریا کی تہ میں لے کر گئی ان کو راستہ بنا کے۔ پھر دریا کی تہ میں آواز کیا آئی حضرت سلمان علیہ السلام کو، تمام امتیوں کو آواز آئی، اور حضرت سلمان علیہ السلام نے خود آواز سنی کہ اگر ہم سلیمان کے دل میں رائی برابر بھی تکبر دیکھ لیتے تو ہوا تو اگر اس کو واپس لے کے جاتی اس سے پہلے ہی ہم اسے دریا میں غرق کر دیتے۔ اپنے نبی سے اللہ کریم کلام کر رہا ہے کہ اگر رائی برابر اس کے اندر، کیوں اللہ کریم نے جناتوں پہ بھی ان کو حکومت دی، ہوا بھی ان کے تابع کر دی، تمام جانوروں کی بولیاں بھی آپ جانتے تھے، تو دیکھیں تمام چرن پرند سب ان کے تابع تھی، لیکن اللہ نے کہا کہ اگر اس کو تم متکبر ہو گئے اس بات پہ، تو اللہ کریم نے کہا کہ ہوا اگر تو واپس لے کے جائے سلیمان کو، اور اگر اس کے دل میں ارادہ دیکھ لیتا کہ یہ متکبر ہے تو میں اس کو یہیں پر ہی غرق کر دیتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک پکڈنڈی سے جا رہا تھا، ایک ہی راستہ تھا، سامنے سے کتا آ گیا، آپ یہاں سے جانے لگے، دونوں ایک ہی راستے سے جا رہے تھے، تو آپ نے اپنا دامن سمیٹا، تو اس پر اللہ کریم نے کتے کو گویائی دے دی۔ کتے نے اللہ کریم سے سوال کیا یا رب کریم یہ اس نے میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے؟ تو اللہ کریم نے کتے کو گویائی دے دی اور حضرت بایزید بستامی کو سماعت عطا فرما دی۔ تو کتے نے کہا کہ بایزید اگر میں گیلا ہوتا اور تم سے ٹچ ہو جاتا، تم کپڑا دھو لیتے تو پاک ہو جاتے، مگر بایزید میں تو گیلا بھی نہیں تھا اور تم نے اپنا دامن مجھ سے ایسے بچایا ہے، یہ تکبر کا جو تم نے اظہار کیا ہے بایزید اگر اس کو 7 سمندر کے پانی سے بھی دھو گے نا تب بھی یہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر میں گیلا ہوتا اور میں تم سے ٹکرا جاتا پھر شریعت کہتی ہے کہ ناپاک ہو گیا کپڑا، میں تو سوکھا ہوں، آپ نے اپنا دامن مجھ سے اس طریقے سے بچایا
کہ جیسے میں پتہ نہیں کون سی مخلوق ہوں. اس پر اس کتے نے کہا بایزید مجھے یہ بتائیں آپ نے اللہ کا کیا کام کیا تھا کہ اللہ کریم نے آپ کو سلطان العارفین بنا دیا, ولیوں کا سردار بنا دیا, اور بایزید یہ بتائیے کہ میں کتا بنا تو میں نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا کہ اللہ نے مجھے کتا بنایا اور آپ نے میرے ساتھ یہ حرکت کری. اس پر بایزید بستامی بڑے افسوس کا اظہار کیا. پھر آپ نے اس کتے سے کہا اے کتے کیا میں تیری صحبت میں رہ سکتا ہوں تاکہ میں تجھ سے عاجزی سیکھ لوں کہ عاجزی کیا چیز ہے. تو آپ نے کہا کتے نے کہا کہ آپ سلطان العارفین ہیں اور میں ناپاک ہوں تو لہٰذا آپ میری صحبت میں نہیں رہ سکتے. اس بات پر آپ رونے لگے اور کہنے لگے جب ایک بندہ کتے کی صحبت میں رہنے کے قابل نہیں ہے تو وہ خدا کی صحبت میں کیسے رہ سکتا ہے. تکبر وہ چیز ہے حضرات محترم. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں تکبر سے جو ہے نا محفوظ فرمائے. یہ تکبر بہت ہی بری چیز ہے. ایک دفعہ ایک صحابی نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ فرمائیں کہ آدمی بدکار کب ہوتا ہے, آدمی بدکار کب ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا جب وہ یہ تصور کرنے لگے کہ میں بہت اچھا ہوں. یہ سب سے بڑی بدکاری ہے جب انسان یہ تصور کرنے لگے کہ میں بہت اچھا ہوں. یہ سب سے بڑی بدکاری ہے. ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص تشریف لائے. وہ نہاوند کے بادشاہ تھے. انہوں نے کہا کہ جنید میں نے سنا ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو ایک نعمت دی ہے, ایک گوہر دیا ہے, اگر آپ چاہیں تو وہ مجھے قیمتاً فروخت کر دیں اور اگر چاہیں تو مجھے تحفے کے طور پر دے دیں. تو آپ نے کہا کہ شبلی اگر میں وہ چیز تجھے تحفتاً دے دوں گا تو اس کی قدر نہیں کرے گا, اگر میں وہ گوہر تجھے تحفے میں دے دوں گا تو اس کی قدر نہیں کرے گا, اور اگر میں اس کو بیچنا چاہوں تو خرید نہیں سکے گا. تو کہنے لگے حضرت میں کیا کروں. آپ نے فرمایا کہ اگر تم آنا چاہتے ہو پہلے تو تم اپنی سرداری بھول جاؤ, بادشاہت کو بھول جاؤ. اگر وہ خزانہ پانا چاہتے ہو تو بادشاہت کو چھوڑ دو, وہ نرم بستروں میں نہیں ملتا. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے حضور میں آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہوں. وہ آ گئے. کہنے لگا میرے لیے کیا حکم ہے. آپ نے فرمایا کہ جس علاقے میں تم بادشاہ تھے, جس جگہ کے, وہاں پر گندک بیچا کرو. آپ نے 1 سال تک گندک بیچی. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے, لوگ آپ کو جو ہے عزت نفس آپ کی مجروح ہوتی ہے, آپ وقت کے بادشاہ اور کیا کام کر رہے ہیں. جب 1 سال ہو گیا تو آپ کے پاس تشریف لائیں, کہ حضور اب مجھے عنایت فرما دیں. کہنے لگے اب نہیں, اب اسی علاقے میں 1 سال تک بھیک بھی مانگو, کہ جو تمہارے اندر نفس تھا نا کہ میں بادشاہ ہوں, میں بہت بڑا ہوں اور یہ لوگ میرے تابع, اب انہی سے بھیک مانگو. انہوں نے 1 سال تک بھیک مانگی. پھر وہ تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے 1 سال بھیک مانگی لیکن کسی نے مجھے بھیک نہیں دی. تو آپ نے فرمایا شبلی اب تمہیں تمہاری اوقات پتہ چلی کہ تم نے 1 سال تک کے بھیک مانگی اور کسی نے تمہیں بھیک بھی نہیں دی. تو فرمایا حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے. فرمایا اب حقوق العباد, جن لوگوں کے دل دکھائے تھے بادشاہ بننے کے بعد, اب ان سب سے معافی مانگ کے آؤ. وہ تمام لوگوں سے معافی مانگتے ہیں, ایک شخص نہیں ملتا ان کو. آپ کیا کرتے ہیں, اس شخص کے بدلے 2 لاکھ درم صدقہ کر کے آتے ہیں. وہ شخص تو ملتا نہیں ہے. کہتے ہیں ہاں سب سے معافی مانگی. کہہ رہا حضور سب سے معافی مانگ لی, ایک شخص نہیں ملا, میں نے اس کے بدلے 2 لاکھ درم صدقے کیے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, یہ اس کا بدل نہیں ہے. حقوق العباد کا بدل پیسہ نہیں ہے. جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا, جب تک کہ آپ کا سبق آگے نہیں بڑھے گا. روحانیت کا یہ اصول ہے, اگر آپ نے کسی کا دل توڑا ہے, جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا, یہ جس کی آپ نے غیبت کری ہے وہ بھی حقوق العباد میں آتا. آپ اس سے معافی مانگیں گے, جب تک کہ آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے وہ آپ کا مسئلہ نہیں ختم ہوگا.
تو کہنے لگے حضور اب میرے لیے کیا ہے؟ کہنے لگے پہلے اس سے معافی مانگ کے، انہوں نے بندے کو ڈھونڈا، ان سے معافی مانگی. فرمایا اب کیا حکم ہے؟ فرمایا دوبارہ بھیک مانگو. اب انہوں نے 1 سال پھر بھیک مانگی. جب بھیک مانگی تو لوگوں نے بھیک دینا شروع کر دی. کہنے لگے حضور اب بھیک مل رہی ہے. فرمایا یہ تم نے یوز نہیں کرنا، اس کو اللہ کی راہ میں دو، فقیروں کو دیا کرو. حضور میں کہاں سے کھاؤں؟ فرمایا محنت مزدوری کیا کرو، پورا دن بھیک مانگو اور اپنے مطلب کی جو تمہارے جسم کے لیے اس کے لیے محنت مزدوری کرو. جب یہ سارا کام ہو گیا فرمایا حضور 4 سال آپ کی خدمت میں ہو چکے ہیں مجھے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اب تم میری صحبت میں بیٹھنے کے قابل ہو، اب تم ہمارے ساتھ بیٹھا کرو. جب حقوق العباد تم نے پورے کر دیے اور تمہارا نفس ابھی تھوڑا سدھر گیا، اب میرے ساتھ بیٹھو. پھر ذکر کی تعلیم فرمائی، اپنے ساتھ اللہ اللہ کروایا. پھر 1 سال کے بعد پوچھا شبلی اب تمہاری کیا کیفیت ہے؟ تو فرمایا حضور میں اس پوری امت میں اپنے آپ کو سب سے کمتر بندہ تصور کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا شبلی جس نعمت کو تم خریدنے آئے تھے نا، اللہ کریم نے آج وہ نعمت تمہیں عطا کر دی. یہی وہ نعمت ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو سب سے کمتر جانتا ہے، یہی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ متکبر کو اللہ کریم پسند نہیں فرماتا ہے. اور حضرات محترم ہمیں کبھی کبھار ایسا لگتا ہے ہم تو متکبر ہے ہی نہیں، ہم میں تو وہ چیز موجود ہی نہیں ہے. دیکھیں ایک شخص آپ دیکھیں کہ اس نے اپنا پوری جائیداد لٹا دی اللہ کی راہ میں، وہ سڑک پر آ گیا، کتنا بڑا سخی ہوگا. ایک شخص جس نے بچپنے سے لے کر مرنے تک علم دین حاصل کیا، وہ کتنا بڑا عالم ہوگا، اس نے اللہ کی راہ میں اپنا سارا ٹائم لگا دیا. اور ایک شخص کیسا بہادر ہوگا کہ اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اللہ کی راہ میں. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مسئلہ یہاں نہیں ختم ہوا، یہ تینوں اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے. وہ شخص جس نے اللہ کے کام کو بڑھانے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کیا اللہ کے کاموں میں، اللہ کریم کہے گا کیا کیا تو نے؟ یا اللہ میں نے تیری بارگاہ میں تیری راہ میں بڑا پیسہ لٹایا. اللہ کریم کہے گا نہیں، اس کو دوزخ میں لے جاؤ. کہے گا یا رب کریم ایسا کیوں؟ اللہ کریم فرمائے گا وہ تو تم نے اس لیے کہا تھا کہ لوگ تمہیں سخی جانے، تمہیں سخی جانے. پھر عالم کو بلائے گا، تم نے کیا کیا؟ یا رب کریم میں نے تو بڑے واز کیے ہیں، میں نے تو ہزاروں لوگوں کو ٹھیک کیا ہے، میں نے تو ہزاروں لوگوں کو سلسلوں میں داخل کر دیا، میں نے تو کسی کی غیبت چھٹا دی، کسی کی چغلی چھٹا دی، یہ کر دی. ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور آپ نے علم دین پھیلایا ہے، لیکن ان کو بھی جہنم میں لے کے جاؤ. یا رب کریم ایسا کیوں؟ میں کیوں جہنم میں جاؤں گا؟ میں نے تو کافی لوگوں کو ٹھیک کیا ہے. کہنے کہ آپ جہنم میں اس لیے جائیں گے کیونکہ آپ نے علم دین اسی لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میری واہ واہ کریں. آپ کے علم سے جو لوگ بدلے ہوئے وہ تو اللہ کے فضل سے بدلے، ان کو تم نے تو نہیں بدلا. لیکن یہ جو تم نے علم حاصل کیا تھا اس میں تو تمہاری نیت یہی تھی نا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، شیخ الحدیث کریں، کتنا بہترین مقرر ہے یہ کہیں. تو اللہ کریم نے بولا آج میرے پاس تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. پھر ایک شخص سے پوچھتا ہے تم نے کیا کہا؟ کہ لگے یا رب کریم ہر چیز سے بڑھ کر انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، میں نے وہ تیری راہ میں لٹا دی. اللہ کریم فرمائے گا اس کو بھی دوزخ میں لے کے جاؤ. وہ کہے گا یا رب کریم ایسا کیوں ہے؟ اللہ کریم فرمائے گا اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ جان جیسی چیز انسان دے سکتا ہے، اس لیے دکھاوے کے لیے. اللہ کریم کہتا ہے وہ تم نے اس لیے دی تھی تاکہ تم شہید کہلاؤ، وہ تم نے خالص میری رضا کے لیے تو نہیں دی تھی. تو دیکھیں انسان پتہ چلا اللہ کی راہ میں اپنا پیسہ بھی خرچ کر سکتا ہے، لیکن وہ اس لیے کہ میں سخی کہلاؤں. اللہ کی راہ میں اپنا ٹائم بھی خرچ کر سکتا ہے تاکہ میرا نام ہو. اللہ کی راہ میں وہ علم بھی حاصل کر سکتا ہے، تقریریں بھی کر سکتا ہے، لوگوں کو دعوتیں بھی دے سکتا ہے اور اچھے اچھے کام کر سکتا ہے تاکہ میرا نام ہو، میں پہچانا چاہوں میں بہت اچھا مبلغ ہوں،
میں بہت اچھا مقرر ہوں، لیکن یہ جو نیت کا معاملہ ہے نا، اس پہ پکڑ ہے، یہاں پر اللہ کریم اس انسان کو پکڑ لے گا. اور جو شخص اپنی جان دے دے اس سے بڑھ کر بات ہی کچھ نہیں ہے. جب آپ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے سکتا ہے ایک بندہ، تو پھر کوئی بندہ اپنا ٹائم دے، کوئی اپنا پیسہ دے، کوئی اپنا واس یا تقریر کرے، اس طرح کے معاملات کرے، لوگوں کو دعوت دے اور جس طریقے سے بھی بلا سکتا ہے، لیکن اگر اس کی یہ نیت ہو کہ وہ صرف اور صرف اس لیے کر رہا ہے کہ میری واہ واہ ہو، تو بروز قیامت اس کا حصہ نہیں ہے. وہ صرف یہ سوچے کہ میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ میرا کچھ نہیں ہے. تو یہ بات بنتی ہے. اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ تکبر میں مبتلا ہے، ان کو اپنی نیت کو جانچنا ہی نہیں آتا. تو اس کے لیے جو ہے نا جانچنا بہت ضروری ہے، اور خود پسندی سے بھی انسان کو بچنا چاہیے. جب انسان کے اندر خود پسندی آتی ہے تو پھر اس کا فوراً علاج کرنا چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی ایک رستے سے گزرتے تھے، تو روزانہ بادشاہ دیکھ کے آپ کو کھڑا ہو جاتا تھا اور آپ کو آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا تھا. ایک دفعہ آپ مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے تو بادشاہ کھڑا ہوا آپ کو سلام کرنے کے لیے، آپ نے اس کی طرف منہ کر کے تھوک دیا تو بادشاہ ناراض ہو گیا، کہنے لگے یہ کیسے بدتمیز ہے، میں وقت کا بادشاہ ہو کے یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کے ولی ہیں، میں ان کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں ادب سے اور یہ میری طرف تھوک رہے. تو لوگوں نے بولا کہ حضرت یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ بیٹا روزانہ میں یہاں سے گزرتا تھا، بادشاہ میری تکریم کے لیے کھڑا ہوتا تھا، میرا نفس نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن آج میرے نفس نے بولا کہ بایزید تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ وقت کا بادشاہ تمہاری تکریم کے لیے کھڑا ہوتا ہے. کہہ رہے لہٰذا میں نے سوچا میں اس کا علاج ابھی کے ابھی کر دوں، لہٰذا میں نے اپنے نفس کو سدھار دیا. اور جب انسان کے اندر حضرات محترم عاجزی آ جاتی ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ 12 سال تک انہوں نے ٹائم لگایا مکہ پہنچنے میں. ہر قدم کے اوپر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، ایک قدم اٹھاتے تھے پھر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. آپ نے 12 سال میں مکے پہنچے، اتنا سفر کیا ہے 12 سال میں. جب وہاں پر پہنچے ہیں تو روحانی آنکھ سے دیکھا تو مکہ غائب، روحانی آنکھ سے دیکھا تو کعبہ غائب. تو آپ نے اللہ سے التجا کری، یا رب کریم میں تیری بارگاہ میں 12 سال سے ہر قدم پہ 2 رکعت نفل پڑھ کے آ رہا ہوں، اور وہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ کسی عام آدمی کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، میں ایسے کیسے جا سکتا ہوں. کہہ رہا میں تیرے گھر پہ آ رہا ہوں 12 سال سے عبادت کرتے ہوئے، ہر قدم پہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہوئے، تو یہ کعبہ کہاں ہے؟ تو اللہ کریم فرماتا ہے وہ ایک عورت کے استقبال کے لیے گیا ہے، ایک عورت کے استقبال کے لیے گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں یا رب کریم وہ عورت کون ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وہ رابعہ بصری ہیں، وہ رابعہ بصری ہیں. تو رابعہ بصری سامنے سے آ رہی ہوتی ہے اور روحانی طور پہ کعبہ ان کے استقبال کر رہا ہوتا ہے. وہ رابعہ بصری کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں رابعہ آپ نے کیا کر رکھا ہے، سارا روحانی نظام درم بھرم کر رکھا ہے، یہ کس طریقے سے ہے؟ رابعہ آپ کو پتا ہے کہ میں ہر قدم کے اوپر 2 رکعت نفل پڑھ کے آ رہا ہوں اور میں کعبے کو روحانی طور پہ دیکھ رہا ہوں، لیکن کعبہ یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ تو آپ کے ساتھ ہے، آپ نے کون سا عمل کیا ہے؟ کہنے لگے تجھے اپنی اسی عبادت پہ ناز تھا نا کہ تو 12 سال سے ہر قدم کے اوپر 2 رکعت پڑھ کر آ رہا ہے. دیکھ اس ناز کی وجہ سے کعبہ تیرے لیے موجود نہیں تھا روحانی طور پہ، اور میرے لیے کیوں موجود ہے؟ میں کچھ نہیں کر کے آ رہی، میں صرف اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کرتی ہوں کہ یا اللہ نہ تو میرے اعمال کچھ ہیں، نہ میرا علم کچھ ہے، میں کچھ نہیں جانتا، بس تو مجھے معاف فرما دے. اللہ کریم کو یہ چیز اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ کعبہ اس کے استقبال کے لیے گیا. حضرت بایزید بستامی سے اللہ کریم نے پوچھا کہ بایزید ہماری بارگاہ میں کیا چیز لے کر آئے ہو؟ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا یا اللہ میں تیری بارگاہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جس سے تیری بارگاہ خالی ہے.
اللہ کریم نے فرمایا بایزید ہماری بارگاہ کس چیز سے خالی ہے؟ انہوں نے کہا یا رب کریم تیری بارگاہ میں قرآن کے بڑے نذرانے آئے ہیں، تیری بارگاہ میں نماز کے بڑے نذرانے آئے ہیں، تیری بارگاہ میں سخاوت کے بڑے نذرانے آئے ہیں، تیری بارگاہ میں علم کے بڑے نذرانے آئے ہیں، لیکن یا رب کریم میں تیری بارگاہ میں صرف اور صرف عز و انکساری پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا بایزید ہمارا خزانہ عز و انکساری سے خالی ہے، یعنی کہ عبادتیں تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن اس عبادت پر ناز بھی کر جاتا ہے، اللہ رسول کا کام تو کرتا ہے لیکن اس کو اس پر ناز ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا یا رب کریم میں نے 90 سال جو کچھ بھی کیا وہ صرف اور صرف تیری عطا اور تیرے فضل سے کیا، جب میری عبادت ہی کچھ نہیں تو میں کیا پیش کروں؟ جب میری عبادت ہی نہیں، میں نے 90 سال کچھ نہیں کیا، یہ صرف اور صرف تیرا فضل تھا میرے اوپر، تو میں تیری بارگاہ میں صرف یہ پیش کر سکتا ہوں یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی عاجزی پیش کر سکتا ہوں، میں تیرے فضل کے بغیر کوئی چیز کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں بھائی یزید ہماری بارگاہ جو ہے نا اس سے خالی ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں تکبر سے بچائے اور عز و انکساری اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی ہم کام کریں اس پہ ہم نازا نہیں ہو، اس پہ ہمیں بڑائی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے نہیں ہونا چاہیے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کوئی ہے جو تخت لا سکتا ہے، قرآن کا واقعہ، تو حضرت آصف بن برقیہ نے کہا حضرت میں لا سکتا ہوں۔ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے جب وہ تخت آ گیا تو لوگ حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا تخت کیسے آیا، اور پلک جھپکنے سے پہلے تو آپ نے اس کے جواب میں کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرا موجودہ نہیں ہے، اس کو اپنی طرف سے نہیں انہوں نے کیا، انہوں نے بولا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ہم جو بھی کام کریں نا اس کو یہ کہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے، میں اس قابل نہیں تھا۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں نا تو اس میں ہمارے آنے کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کے بلانے کا کمال ہے کہ اس نے ہمیں بلا لیا ہے یہاں پر۔ تو اس پر ہم اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں، کروڑوں کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آج اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اور اچھی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ مما علینا الا البلاغ۔